اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وعمدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صلوات بر محمد حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ عنوان گفتگو ہے اور اسی کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ بتصدق معصومین علیہم السلام جاری و ساری ہے۔ اب ہم آج اس گفتگو کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور 5واں مرحلہ یقیناً پنجتنی مرحلہ ہے۔ یوں تو ہمارا ہر نفس ہر ایک سانس، ہر ایک لمحہ زندگی کا وقف ہے، یعنی یہ جسم جو ہے یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ وقف ہے، بلکہ وقف الاولاد ہے۔ اس کے شرائط ہیں، اس کے اغراض و مقاصد ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عبث خلق نہیں کیا ہے، یعنی یوں ہی نہیں خلق کیا ہے کہ جیسے چرند ہیں، پرند ہیں، دنیا میں اور مخلوقات ہیں اللہ کی، ایسے ہی ہمیں عبث نہیں خلق کیا ہے۔ ہماری زندگی ایک مقصد کی طرف گامزن ہے، اسی لیے ہماری صبح بھی کربلا ہے، شام بھی کربلا ہے۔ اور دیکھیے، کربلا جانے کے لیے ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا عجیب بات کر رہے ہیں، ہمیں کربلا جانے کے لیے کسی جواز السفر کی ضرورت نہیں ہے، ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم تو یوں ہی کربلا پہنچ جاتے ہیں، بقول شاعر کے کہ روضے پر چلے جاتے ہیں ہم خود سے نکل کر، ہم اپنے در و بام میں اکثر نہیں ہوتے۔ ہماری فکر کربلائی ہے، ہمارا ہر ذکر کربلائی ہے، نفس کربلائی ہے، لمحہ لمحہ کربلائی ہے، ہر دن کربلائی ہے، ہر مہینہ کربلائی ہے، ہر صدا کربلائی ہے، ہر صدی کربلائی ہے۔ ارے ہماری 14 صدیاں کربلائی ہیں، تبھی تو ہم اتنا علی علی حسین حسین پکارتے ہیں، تاکہ زمانے تک یہ پہنچ جائے پیغام۔ اور دیکھیں کربلا کا پیغام جو ہے، کربلا کا میسج جو ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ بوسیدہ سماج نہیں ہے۔ کربلا کر بھی کربلا تھی، کربلا آج بھی کربلا ہے۔ کربلا حال ہے، ماضی ہے، آئندہ ہے۔ کربلا 3 زمانوں کی نمائندہ ہے۔ یہ ہے پیغام کربلا۔ کوئی سمجھے تو ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد۔ سلام ہو ان ماؤں پر کہ جنہوں نے مسلسل درس کربلا دیا، سکھایا بچوں کو۔ یہ محبت کا جو سبق ہے، یہ جو محبت کا درس ہے، یہ کسی درسگاہ سے نہیں ملا ہے، یہ ایک جھولے سے ملا ہے۔ اس جھولے کا نام ہے آغوش مادر۔ بس ذرا سا لڑکھڑائے۔ دیکھیں آج یہ جو جوان بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی صدقے میں سب کی جوانی سلامت رہے، مگر یاد کریں وہ دن جب کل ایک کمزور وجود تھے، چلنے کے بھی قابل نہیں تھے، ذرا سا لڑکھڑائے تھے، ذرا سی لغزش ہوئی تھی، ماں نے کہا کہو یا علی،
کہو یا علی، یہ وہ سبق تھا، نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، علی کے نام کا اب تک مزہ زبان میں یہ جو جھولا ہے، یہ جو آغوش ہے، اس کا بڑا ایفیکٹ ہے، اس کا بڑا اثر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی افادیت ہے، بلکہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اسی لیے کہ یہی جوان کو جوان صالح بناتی ہے، اور خدا نخواستہ یہیں سے تربیت خراب ہو جائے، بلکہ اگر خود معاملہ ذرا سے نامناسب ہو تو عمل کے بجائے جمل نظر آتا ہے۔ حقیقت ہے، سچائی ہے، سیکھ رہے ہیں، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ کوئی عبث بات نہیں ہے، سچائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے، سب تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنے طالب علمانہ لہجے میں، اپنی کجبج میانیوں کے ساتھ، کہ مہد کی پرورش کی، دیکھیں دو لفظ ہیں اور دونوں کو جب ہمارے بزرگوں نے جدا جدا رکھا ہے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک ایک اہمیت ہے۔ ایک لفظ ہے تعلیم، ایک لفظ ہے تربیت۔ خدا بچائے ایسے افراد سے کہ جو بغیر تعلیم و تربیت کے ترقی کر جائیں، اس لیے کہ ایسے افراد سوسائٹی کے لیے ایک المیہ، ایک ٹریجڈی سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں گھروں سے تو بغل میں مشورہ دبا کے نکلتے ہیں، یہ نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس سے کیا کہنا ہے۔ وہی بات ہے کہ جب پورا ایک سسٹم خراب ہو گیا، اسی لیے تو تعلیم پہ، درسگاہ پہ، کالج پہ، یونیورسٹی پہ، کلیہ پہ، جامعہ پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل سمجھو۔ بھئی اصل کے لیے ایک لفظ آتا ہے عربی میں وجہ، بھئی وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا نا کہ طالب علم جو ذہین طالب علم ہے، جس کو مستقل مزاجی کے ساتھ فیل ہونا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو وقت گزاری کے لیے درسگاہ میں آیا ہے، یا جسے اخلاقاً پاس ہو جانا ہے، 35% یا 40%، جو بھی اس کے لیے حد اعتدال ہے، وہ اسی کو پاس کر کے سمجھ رہا ہے کہ ہم نے کوئی قلعہ فتح کر لیا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ذہین طالب علم ہمیشہ وجہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے۔ بہت لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور دیکھیے لکھنؤ فنون لطیفہ، فائن آرٹس کا شہر ہے، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آرٹ اور ہے، فائن آرٹ اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فنون لطیفہ کا شہر ہے، فائن آرٹس کا شہر ہے، تو ہر طالب علم، ذہین طالب علم اپنے استاد سے یہ چاہتا ہے کہ استاد ہمیں وجہ بتا دے۔ بہت دور تک بات جائے گی، اس لیے کہ بات نکل چکی ہے، آلریڈی نکل چکی ہے، ابتدا ہو گئی ہے اس کی۔ تو اب ایک ذہین طالب علم چاہتا ہے کہ ہم وجہ تک پہنچ جائیں، اور عربی میں بھی یہی لفظ ہے، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر وجہ سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ہائے ہائے، اسی کے لیے تو علی کو وجہ اللہ کہا گیا۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ معاذاللہ پیغمبر کے جو جملے ہیں وہ عبث نہیں ہے، معاذاللہ۔ قاریان قرآن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے کہ اگر اس چہرے کے آثار کو، یعنی صحیفہ مرتضوی کی تلاوت کر لی تو سمجھ لیے اصل اسلام تک پہنچ گئے، ورنہ کہاں تک پہنچے میں نہیں بتا سکتا۔ بخن بخن کہنے سے کام نہیں چلے گا، بغیر تلاوت وجہ مرتضی کے کام چلے گا نہیں، بڑے بڑوں کا نہیں چلا۔ کل میں عرض کر رہا تھا
کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو مربوط ہو جائے. وقت بہت کم ہے, محدود کے وقت کے اندر مجھے اپنی مجلس کو ختم بھی کرنا ہے. جھولا, مہد, یہ جو آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. دیکھیے عیسیٰ مہد سے کلام کر رہے ہیں. مہد اپنے نوجوان دوستوں کے لیے آسان کر دوں, جھولا, جھولے سے کلام کر رہے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا ہے, کسی کی پیشانی پہ نہیں بل پڑ رہا ہے, کسی کا چہرہ نہیں مزید بگڑ رہا ہے. کچھ اور یعنی بگڑا تو پہلے ہی سے, بگڑے دل تو پہلے سے, کج رفتاری تو پہلے سے, تو اب کوئی نہیں برا مان رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہد سے کہہ رہے ہیں اور اپنی ماں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. سن لیں وہ جو سادات ہیں, بس کسی اور طرف نہ ہو, اپنی ماں کی طرف ہوں. پھر لطیف بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, وضاحت کی گنجائش نہیں ہے, آگے بڑھ رہا ہوں. کیا بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی حق میں جناب مریم سلام اللہ علیہا, جو اپنے دور کی سیدہ نساء العالمین تھی, اپنے دور کی, ہر دور کی سیدہ نساء العالمین کا نام ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, گواہی دے رہے ہیں اور اس گواہی کو سب نے قبول کیا. یہ قاریان قرآن اس سورہ کی مسلسل تلاوت کرتے رہتے ہیں, رمضان میں ذرا زیادہ کرتے ہیں, اس لیے کہ بعض چیزیں اب جڑ جاتی ہیں پیشے سے, تو ایک الگ بات ہوتی ہے, وہ زیادہ کرتے ہیں. اب کیا کیفیت ہے, سورہ مریم پڑھتے جاتے ہیں اور بات کو نہیں سمجھتے, سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں, بات کو نہیں سمجھتے, سورہ مریم کو پڑھتے جاتے ہیں, تفسیر پڑھ رہے ہیں, تعویل پڑھ رہے ہیں, شرحیں پڑھ رہے ہیں, توضیحیں پڑھ رہے ہیں, پھر بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. ارے فدق کے مسئلے میں کیسے کہہ دیا کہ اولاد کی گواہی ماں کے حق میں قابل قبول نہیں ہے. چلیے وقت کا میں آگے بڑھتا ہوں, ایک اور جھولے کو دیکھیے. چلیے آپ نے قبول کر لیا تو ایک صلوات پڑھ دیئے محمد والا. تو یہ کیفیت ہے. اب ذرا ایک اور تاریخ کو آئیے, 13 رجب کو نہیں, 14 رجب کو نہیں, 15 رجب کو نہیں, ذرا 16ویں رجب کو آئیے. تاریخ کے جھروکے سے ذرا جھانکیے, دیکھیے کہ رحلے ید مصطفیٰ پر کتاب عمران ہے, رحلے ید مصطفیٰ پر جھولا ہے, یہ پالنا ہے. اب پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. رحلے ید مصطفیٰ پر کتاب عمران ہے. ارے منظر کتنا عالیشان ہے. جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے, اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے, غرور سے دیکھا, اور مومنین نے بڑے سرور سے دیکھا. یہ ذکر ایسا ہے, یہ جھولا ایسا ہے, یہ ہے جھولا. جھولے کی تاثیر ہوتی ہے. اور علی چند دن کے ہیں, وہ خاک لگانے آ رہے ہیں. جو ٹریڈیشن تھا, جو کلچر تھا, جو عرب کے معاشرے کا, وہ تھا کہ وہ خاک لگانے آ رہے تھے کسی کے قدموں کی. دیکھیں آنکھیں نامناسب تھیں اس خاک کے اعتبار سے, عام آنکھوں میں لگ سکتا تھا. ابھی اسلام کی کھل کے تبلیغ نہیں ہوئی, عام آنکھیں نہیں ہیں, یہ عین اللہ ہے. یہ کیسی خاک ساری ہے کہ کہیں کی بھی خاک کسی کی بھی آنکھوں میں لے آئے. اور آپ جانتے ہیں ایک تماچا حضرت موسیٰ نے مارا تھا, مہد سے مارا تھا, جھولے سے مارا تھا. ایک تماچا علی نے مارا, اور دونوں کا ایفیکٹ بھی جانتے ہیں آپ, دونوں کا نتیجہ بھی جانتے ہیں کہ ایک کا منہ سیدھا ہو گیا اور ایک کے بعد ذرا سا مزاج کی مخالف ہو گئی.
ذرا سا مختلف نوعیت ہو گئی، منہ سیدھا نہیں ہوا. اب اس میں بھی فرق سمجھ لیے، جو موسیٰ نے تماچا مارا تھا ید نبی سے مارا تھا، جو علی نے مارا تھا ید اللہ سے مارا. یہ دونوں میں فرق ہے. تو جھولے کی اپنی ایک کیفیت ہے، جھولے کی ایک اپنی طاقت ہے. حضرت عیسیٰ سے لے کے علی مرتضیٰ تک، علی مرتضیٰ سے لے کے علی اصغر تک، اللہ اکبر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ علی چھوٹا ہے تو اس کی قوت و طاقت میں کوئی کمی ہے، یہ علی ششماہاں ہے تو اس کے عزم و ہمت میں کچھ کمی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام بھی علی رکھا ہے. کہا مجھے اپنے بابا علی سے اتنی محبت ہے کہ خدا اگر مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں سب کا نام علی رکھتا. یہ علی اصغر ہیں مگر علی ہیں. اللہ اکبر. حسین صبح سے میدان میں جا رہے ہیں روز عاشور. آپ صبح سے مصائب سن رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا حسین پر کہ نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی حبیب ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ اصحاب ہیں، نہ اولاد ہیں. حسین میدان کارزار میں یک و تنہا ہیں، اکیلے ہیں حسین. اللہ اکبر. ایک مرتبہ خیموں سے شور گریہ کی صدا سنی. گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے در خیمہ گاہ پہ آئے. کہا ابھی گریے کا سبب کیا ہے؟ عجیب جملہ. کہا ابھی گریے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو میں حسین زندہ ہوں. جناب زینب نے کہا کہ ششماہ علی اصغر نے آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. اللہ اکبر. جھولے سے نصرت ہو رہی ہے، مہد سے نصرت ہو رہی ہے. بس چند لمحوں کی زحمت ہے اور مجلس تمام ہے. علی اصغر کو کہا کہ لاؤ میرے لال علی اصغر کو میری آغوش میں دے دو. جناب رباب نے علی اصغر کو حسین کی آغوش میں دیا. ایک عجیب جملہ کہا والی آقا مولا ذرا میرے اصغر کا خیال رکھیے گا، میرا لال پہلی بار مقتل جا رہا ہے. اچھا ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. سبیلیں برپا ہوتی ہیں، اس مرتبہ ویسے نہیں ہو پا رہی ہیں، مگر کتنی سبیلیں لگتی ہیں. آپ عزادار ہیں، آپ سبیلوں پہ پانی بھی پلاتے ہیں. اگر کسی سبیل پر کوئی خاتون کسی چھوٹے بچے کو لے کے آ جائے اور اس کے لیے پانی مانگے تو آپ فوراً سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلائیں گے، اس لیے کہ پیاس، اور وہ بھی چھوٹے بچے کی پیاس. اللہ اکبر. حسین کی آغوش میں آ گئے علی اصغر. ایک مرتبہ جناب رباب کی طرف رخ کیا علی اصغر نے، اور ایک مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھا، گویا زبان بے زبانی میں یہ کہہ رہے ہو کہ اماں اب ہمارا انتظار نہ کریے گا، اماں اب جو ہم مقتل جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. حسین نے علی اصغر کو دامن ابا میں چھپایا. اشقیاء یہ سمجھے کہ حسین قرآن لے کے آئے ہیں اور قرآن کا واسطہ دیں گے کہ مجھے چھوڑ دو. مگر جب دامن ابا ہٹایا حسین نے، وہ حجاب بیچ سے ہٹ گیا اور علی اصغر کو دیکھا تو اب تو اشقیاء بھی گھبرا گئے کہ حسین اتنے چھوٹے بچے کو لے کے میدان میں آ گئے. حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر، دیکھیے جملوں پہ غور کریے گا، کہ اگر تمہارے ظام باطل میں، تمہارے ظام ناقص میں اگر یہ خیال گزر رہا ہے کہ میں خطاوار ہوں تو اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے، اسے تو پانی پلا دو. دیکھیے اتنی بڑی احتیاط کوئی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ اتمام حجت کوئی نہیں کر سکتا. حسین نے محسوس کیا کہ اشقیاء کو حسین کی بات پہ یقین نہیں. ایک مرتبہ رے کے گھر میں کربلا پر، آج ہماری آپ کی آنکھیں جناب رباب کے رومال سے شرمندہ نہ ہو. 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیا. علی اصغر نے میدان کربلا کی گرمی کو محسوس کیا. ایک مرتبہ کروٹیں بدلنے لگے. حسین نے آغوش میں لیا
اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب کسی نے آواز دی اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ تو کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ لیجئے 3 بھال کا تیر چلا، تیر 100 شعبہ چلا، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہیں، ارے 6 مہینے کا بچہ، 3 بھال کا تیر، روایت کے جملے ہیں کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ ارے ایک مرتبہ چلو بھر خون حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف پھینک دے، انکار ہوا، چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دے، انکار ہوا، ایک مرتبہ اپنے چہرے پہ مل دیا۔ انیس کہتے ہیں انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے چہرے پہ خون کو ملا، کہا روز محشر اسی حالت میں نانا سے ملاقات کروں گا کہ امت نے میرے ششماہے کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ واہ مصیبت، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر۔